ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر ہم کلام ہونا چاہتا ہوں وہ ہے اسلامی بھائی چارہ. حضرات، دین اسلام اللہ رب العالمین کا سچا دین ہے اور دنیا جہان کے تمام رشتوں سے بڑا رشتہ اسلامی دین ہے. اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا: انما المؤمنون اخوہ، بے شک تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. یہ وہ واحد رشتہ ہے جو کہ آخرت میں بھی قائم رہے گا. اللہ رب العالمین نے سورۃ زخرف آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. دوستیاں، محبتیں، رشتے، تعلقات اور روابط اس دن سب دشمنیوں اور عداوتوں میں بدل جائیں گے. صرف وہ رشتہ اور تعلق باقی رہے گا جو تقوی اور ایمان اور اسلام کی بنیاد پر ہوگا. یہ وہ رشتہ اور بھائی چارہ ہے جسے برقرار رکھنے کے لیے قرآن و سنت میں بہت ساری صورتوں میں ہدایت جاری کی گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل نے اس رشتے کو مضبوط کیا. اللہ رب العالمین نے اسی رشتے کو دیکھ کر نقشہ کھینچ کر رکھ دیا. فرمایا: محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. محمد الرسول اللہ اور آپ کے صحابہ کفاروں کے اوپر سخت ہے اور آپس میں بہت نرم دل اور رحم دل ہے. یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے کھینچا. آپ نے انصار و مہاجرین کے درمیان ایسی اسلامی اخوت قائم کی کہ اس کی مثال آج تک دنیا میں نہیں ملتی. ہر دور میں کافر و منافقوں نے اسلامی اخوت کو ختم کرنے کے لیے بڑی محنتیں، سازشیں کی. کبھی لسانی فتنہ کھڑا کیا اور کبھی علاقہ کی فتنہ کھڑا کیا اور کبھی رنگ و نسل کی بنیاد پر فتنہ کھڑا کیا اور مسلمانوں کو مختلف صوبوں اور ملکوں میں بانٹ کر اسلامی اخوت کو نقصان پہنچانا چاہا. حضرات گرامی قدر، مسلمانوں نے کافروں کی سازشوں کا شکار ہو کر اسلامی اخوت کو ثانوی حیثیت دے دی اور مختلف بنیادوں پر گروہ بنا لیے. کہیں زبان کی بنا پر، کہیں وطن کی بنا پر اور کہیں پیشے کی بنا پر اور کہیں دنیاوی قبیلے اور برادری کی بنا پر. بہرحال اللہ رب العالمین کے نزدیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے بڑی اخوت، سب سے بڑی تعلق داری اسلامی رشتہ اور اسلامی اخوت ہے. اسی رشتے کو مضبوط رکھنے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقنا الا باللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.